بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین سگے بھائی اور 10 ستیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور فہیم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی نور افکن تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف نے خواب سنایا تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں علم و حکمت سے نوازیں گے، اور نصیحت کی کہ یہ خواب اپنی بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن حکیم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ 11 ستارے اور چاند۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے۔ ایک روز حضرت یوسف کے ستیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیں۔ سب بھائیوں نے باپ سے کہا، ہم یوسف علیہ السلام کو سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے اصرار کے بعد نیم دلی سے اجازت دے دی۔ ستیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور اندھے کنویں میں پھینک دیا اور روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ باپ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر بکری کا خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا حلیہ سمجھ گئے، لیکن رضا الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، یہ کنواں جبرون کے وادی سیکم کے قریب ہے۔ اسماعیلی تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھا۔ پانی پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ تاجر آپ علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا۔ عربی نسل عمالیق جو 2000 قبل مسیح میں فلسطین اور شام سے آ کر مصر پر قابض ہو گئے تھے، اس وقت حکمران تھے۔ اپوفیس نامی بادشاہ تھا۔ مصری فوج کے سپہ سالار فوتیفار نے 20 درہم تقریباً 540 پاکستانی روپے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ قرآن نے خریدار کا تعارف عزیز مصر کے نام سے کرایا ہے۔ عزیز مصر کے معنی ایک ایسے صاحب اقتدار کے ہیں جس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ ہو سکے۔ عزیز مصر کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک عہدے کا نام ہے۔ بائبل اور تلمود کے مطابق عزیز مصر شاہی محافظوں کا آفیسر اعلیٰ تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 21۔